الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، حضرات، آج 27 رمضان المبارک ہے اور اب رمضان المبارک اپنے اختتام کے بالکل قریب ہو چکا ہے اور آج یہ جمعۃ الوداع ہے۔ ایک تو 27ویں رات کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور مقدس ترین دن جمعے کا دن ہے، تو یہ بہت ساری نسبتیں، بہت ساری برکتیں آج جمع ہو گئی ہیں۔ میں نے مناسب خیال کیا کہ چونکہ کل ہمارے ہاں قرآن حکیم نماز تراویح میں مکمل ہوگا۔ ماشاءاللہ حفاظ نے بہت ہی پیارے انداز میں اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے نماز تراویح میں قرآن حکیم اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، تو اس لیے اہل ایمان کو اللہ کی اس آخری کتاب، جس کے بعد اب ابد الاباد تک، قیامت تک، ما بعد قیامت اب اللہ کی کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس کتاب کے علاوہ ہدایت حاصل کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور اس کتاب نے جو انسانوں کے لیے رہنمائی مقرر اور فراہم کی ہے، اس کے بارے میں خود یہ قرآن حکیم کہتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ لیبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، کہ قرآن حکیم جو بندوں کو زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے، جس راستے کی طرف بلاتا ہے، وہ انتہائی سیدھی راہ ہے، جس سے زیادہ سیدھی راہ کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے سیدھی راہ کہ جس میں
انسان کی دنیا کی بھی کامیابی، فلاح، امن، سکون، اور آخرت کی بھی کامیابی، فلاح و سکون ہے، وہ صرف اور صرف قرآن حکیم اللہ کی اس مقدس کتاب میں ہے۔ اور یہ کتاب خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی باقی تمام کتب اور صحف جو بھی اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام پر کتابیں نازل کیں اور جو صحیفے بھیجے، ان تمام کی تعلیمات کا نچوڑ، خلاصہ، سمری قرآن پاک ہے۔ اب یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھیں، اس کے حق ادا کریں۔ اگر انہوں نے اس مسئلے میں غفلت برتی، بے رخی اختیار کی، تو اس کے انجام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ قرآن حکیم کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت فرمائے گا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بے رخی برتی، مجھے چھوڑ دیا، میری تلاوت نہیں کی، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کی۔ اب خود ہی اندازہ لگا ہے، جس انسان کے خلاف خود قرآن شکایت لے کر اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جائے گا، خود ہی پھر سوچے نا، پھر اس انسان کا اشر کیا ہوگا۔ یہ انسان اپنے بارے میں اپنا فیصلہ خود ہی کر لے۔ یہ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن، یعنی یہ خود قرآن پاک نے کہا کہ قرآن شکایت کرے گا، انہوں نے مجھے چھوڑے رکھا۔ میرے بھائی، اور دوسری طرف اس کا دوسرا رخ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان نے قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا، وہ میں نے بتا دیا، اس کے پہلا تعلق یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو صحیح پڑھا جائے اور مسلسل پوری زندگی اس کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھے اس کے جو مفہومات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کو انسان سمجھے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو سمجھے پھر اس پر عمل کرے۔ چوتھا یہ ہے کہ عمل ریاکاری، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کے رضا کے لیے کرے۔ باقی قرآن حکیم نے، یہ سارے قرآن حکیم کے حقوق ہیں، اور فرمایا جو آدمی اس قرآن کا حق ادا کر کے دنیا سے جائے گا، یہ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت کو خدا تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب خود ہی انسان سوچ لے کہ میں نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، بے رخی کا راستہ، لاپرواہی کا راستہ، غفلت کا راستہ، یا قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کا راستہ۔ تمام معاملات، تمام فیصلے خود انسان نے خود کرنے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے 103 جو صحف اور کتب نازل فرمائی، ان میں سے کسی کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ اس میں کوئی الٹریشن، چینجنگ، تبدیلی کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ صرف اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، جس کے خود اللہ رب العزت نے، جس کا یہ کلام ہے، اسی نے گارنٹی دی ہے کہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔
اس کی حفاظت خود اللہ پاک فرمائے گا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ کتاب یا اللہ کا ذکر، قرآن کے کئی ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی جن کا کلام نہیں۔ تمام امکانات کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نفی فرمائی ہے۔ جو بھی کوئی انسان سوچے یا الزام لگائے، تمام کی نفی کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جو ساری کائنات کا خالق مالک رحمان الرحیم ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن آپ کے دل پر اس نے نازل کیا، اور پھر اس کا فہم بھی اور اس کی تعلیم بھی اسی نے کی۔ اور فرمایا انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا انہ کتاب، یہ کتاب ہے، عزیز بڑی غالب ہے، بہت پاورفل کتاب ہے، بہت پاورفل کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، کوئی فورس ہوڈ، کوئی بات جو حق نہ ہو کسی بھی طریقے سے اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف اور صرف حق ہے، اس کا ہر حرف، ہر لفظ اور اس کا ہر زیر زبر پیش، اس کا ہر نقطہ، یہ سب سچ ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس ذات کا نازل کردہ ہے جو بہت حکیم ہے اور جو بہت سراہا ہوا ہے۔ اور فرمایا انسان انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ جو کچھ اس میں ہے نا، اللہ پاک یہ سب بندوں کے پاس امانت ہے، اور یہ اتنا وزنی امانت ہے کہ ہم نے زمین سے کہا اللہ کی اس امانت کو اٹھا لے، زمین انکار کر دی ہے، اس کا وزن زیادہ میں نہیں اٹھا سکتا۔ اس قرآن حکیم کو آسمانوں پر پیش کیا گیا کہ اس کا وزن اٹھا، آسمانوں نے کہا یہ ہماری طاقت سے زیادہ ہے، ہم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ کتنے کتنے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے اللہ پاک نے فرمایا اس کا وزن اٹھا لو، پہاڑوں نے بھی معذرت کر لی کہ اس کا وزن ہماری قوت طاقت سے زیادہ ہے۔ حملها الانسان، پھر انسان نے ہی اس کو برداشت کیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن حکیم کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے اور اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پیس پیس اس کا صفوح بن جاتا پہاڑوں کا۔ جس چیز کو آسمان نہ اٹھا سکا، جس چیز کو زمین نہ اٹھا سکے، جس چیز کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، اگر اللہ نازل بھی کر دیتا تو یہ اس کو پھر بھی یہ اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ اب خود یہ نازل لگائے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کی کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے۔ یہ ساری زمین کی قوت سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طاقت زیادہ ہے، سارے آسمان کی قوت سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کی قوت زیادہ ہے، سارے پہاڑوں کی قوت سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اور پھر انسان نے
جب ہم نے کلمہ پڑھا تو کلمہ صرف زبانی نہیں ہے، کلمہ ایک کنٹریکٹ ہے جو خدا کے ساتھ بندہ کرتا ہے کہ جو کچھ اس قرآن پاک میں ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے، میں نے اس کی تعلیمات کو فرما اگر یہ انسان جاہل ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر ذمہ داریاں کیا کیا عائد ہوں گی، تو یہ پھر 1000 بار سوچتا، لیکن کلمہ پڑھا نا، کیوں کہ اگر نہ پڑھ تو پھر جہنم میں جاتا۔ اب جہنم سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ ذمہ داریاں انسان پر عائد ہو چکی ہیں، اب انسان کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ اس راستے کو اپنائے، قرآن حکیم کی راہ پر چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک چیز قرآن حکیم نے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں ہر وہ سوال جو کسی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی اس کو یاد کرے؟ اب دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں الحمدللہ، جو ہمارے سینٹر میں کتنے بچے ہیں جن کو آپ عام بچوں کو آپ ایک چھوٹی سی کتاب تو یاد نہیں کر سکتے، پوری اللہ کی کتاب کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پورا رمضان شریف سنا، اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ۔ میرے بھائی یہ یوں ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس کو ہم آسان بناتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد کرنے کے لیے اس کو ہم نے بہت آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اب وہی جب آسان ہے تو جو بچے اس راستے پر چلے اور جن والدین نے بچوں کو اس راستے پر چلایا تو ہماری آنکھوں کے سامنے رزلٹ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا جو اس راستے پر چلتا ہے نا اس کے لیے آسان ہے، بہت آسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے والدین بھی جہالت کی بنیاد پر حقیقت کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچوں کو علماء سے ڈراتے رہتے ہیں، مسجد سے ڈراتے ہیں، مدرسوں سے ڈراتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اور یا میرے بھائی یہ جتنے بچے ہیں کوئی ایک تو نہیں ہے نا، میں صرف دیکھ رہا تھا کہ صرف پاکستان میں کوئی سالانہ لاکھوں حافظ فارغ ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کوئی 3-4 ملین سے زائد ہے۔ آخر یہ بچے وہی ہیں نا کہ جن کے والدین، میں نے یہاں ایسے بچے دیکھے، برطانیہ میں میں نے ایسے بچوں کو دیکھا، میں نے قرآن پاک سنا ہے، اسکول بھی پڑھتے ہیں اور کوئی 7ویں جماعت میں، کوئی 8ویں میں ہے، کوئی 9ویں میں، کوئی 10ویں میں، ایسے ہی بچے، یعنی وہ ابھی کالج میں نہیں گئے، انہوں نے الف لام میم سے قرآن پاک شروع کیا ہے، والناس تک میرا خیال ہے ایک غلطی کی ہے۔ ایک بچہ ہے، میں نے اس کو حفظ کرنے کے بعد مجھے کہ میرا سنو گے، میں بالکل سنوں گا، ابھی میرا 1.5 سال کی بات ہے، میں نے کہا سنا بیٹا، تو میں روزانہ سپارہ سنایا کرتا، میں سنا، یقین کریں اس نے الف و لام میم سے روزانہ سپارہ شروع کر، مجھے نہیں وہاں سے شروع کیا نا، والناس تک میں اس نے میرا پورا قرآن سنایا اس نے مجھے، اور میرا خیال ہے ایک جگہ اس نے ایک لفظ غلط پڑھا تھا۔ ایسے بچے بھی اسکول پڑھنے والے، اور یہ کوئی تعداد تھوڑی نہیں ہے، بے شمار بچے ہیں ایسے۔
اب اس میں ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان سینوں کو اللہ پر فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا ہم نے اس قرآن حکیم کو نہ کاغذ کا محتاج رکھا ہے، کسی بھی کائنات کی چیز کا یہ محتاج نہیں ہے، ہم اس کو لوگوں کے سینے پر لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھ رہا ہوں کتنے خوش نصیب بچے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حدیث پاک ہے، فرمایا یہ تو انسان ہے نا، اگرچہ اس کے معنی بہت سے علماء نے لکھے ہیں، لیکن حدیث پاک جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر اس قرآن پاک کو لکھ کر اس کے اوپر چمڑا لپیٹ دیا جائے اور اس کو آگ میں بھی پھینک دیا جائے تو اس چمڑے کو جس کے اندر قرآن پاک ہے اس کو آگ بھی نہیں جلاتی۔ تو حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن پاک ہے وہ کب جہنم میں جائے گا؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی حافظ نہیں، اب اس کے بارے میں دو حدیثیں ہیں، سنیں ذرا۔ ایک حافظ کے بارے میں وہ بھی یہی ہیں، دونوں حدیث پاک اسی کتاب میں ہیں۔ ایک ان کے والدین کے بارے میں ہے کہ جو اپنے بچوں کو اس راہ پر چلاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے صرف برطانیہ میں میرا ایسا خیال کہ کوئی ایک مسجد میں صرف ایک ہی حافظ ہوگا، ہر مسجد میں دو تین بار کے بے شمار حافظ ہیں جن بیچاروں کو چانس ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر مسجد فل ہوئی ہوتی ہے۔ 3000 تو مسجدیں تقریباً ہیں برطانیہ میں، 3000 سے زائد ہے، اور 3000 ملٹی پلائی ٹو 6000، اور اس میں زیادہ تر یہیں کے لوگ ہیں، زیادہ تر یہاں ہی کے بچے ہیں جنہوں نے یہاں ہی سے قرآن، میری معلومات کو بتاؤ، کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے بات تھوڑا بہت۔ یہ وہ بچے جو اسکولوں میں بھی جاتے ہیں اور قرآن پاک بھی حفظ کرتے ہیں، اور انہوں نے حفظ بھی کیا ہے اور کمال کیا ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے، کمال کیا ہے۔ اب بات کہاں ختم ہوتی ہے؟ والدین پر ہوتی ہے اور خود بچے پر ہوتی ہے، دو پر ہوتی ہے۔ بچہ ہی نہ مانے تو والدین بیچارے کیا کریں گے؟ اور بچہ تو ریڈی ہو لیکن والدین کی توجہ نہ ہو تو پھر بچے کا اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن بھائی ادھر سے تو اگر بچوں کا ڈرائے مدرسوں سے مسجدوں سے تو وہ تو بیچارے ان کو خبر ہی نہیں، جب علماء کے قریب جاتے تو پھر وہ یار گالی بالکل الگ ہے، وہ اتنے تو بڑا پیار محبت ہے، یہاں تو بڑا ادب احترام ملتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف اس قسم کی باتیں اپنے بچوں کے سامنے، مجھے چونکہ میرا شعبہ نا، میرا یہ شعبہ، مجھے پتہ ہے والدین بچوں پر کیا کیا بچوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں، بچہ محسوس ہوتا ہے وہ سنتا واقعی جگہ میری امی ابو کہہ رہے ہیں یہ گل ہے، اور جو پہلے وہ ڈرتا ہے، وہ جب کوئی چند دینے گزرتے تو وہ جو ہے کمال جناب خوش ہو جائے، انہوں نے کہا یہ غلط، ساری غلط نے، مدرسوں میں تو بڑے محبت کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بچے تو انتہائی پھر محبت کرتے ہیں نا مدارس کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کا چہرہ ایسے چمک رہے ہوں گے اور ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ نور کے تاج رکھے گا، وہ تاج ایسے چمکیں گے جیسے آج چوتھے آسمان پر سورج چمکتا ہے، اور بڑی بلندی پر ہوں گے، پورا میدان معاشر میں انسان جمع ہوں گے، اور دیکھو یہ اوپر ایک کون ہے بڑا چیر جناب ممبر پر بیٹھا، ممبر بھی نور دا تے بندہ بھی نور دا تے اوپر جناب تاج بھی نور دا، بڑی چمک دے، بڑی لائٹاں آ رہی ہیں، تعجب کر کے وہ آپس میں باتیں کریں گے، ایک شاید کو اللہ کا نبی ہو، نیارے اللہ نبی، اللہ نبی تو وہ اس سے اونچے ہیں کہ اچھا شاید یہ کوئی شہید ہو جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہو، انہیں نہیں شہید تو وہ ہے۔ تو آپس میں جب باتیں کریں گے، کوئی ان کو شہید کے کہنے کی کوشش کرے گا، کوئی نبی کہنے کی کوشش کرے گا، کوئی کچھ اپنے خیالات میں لوگ گیس کرتے رہتے ہیں نا، وہاں بھی ایسے ہی گیس کریں گے۔
اللہ پاک فرمائے گا جو کچھ تم نے گیس کیا یہ نہیں ہے، یہ وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنایا تھا، آج ہم نے ان کے سروں پر یہ عزت کے تاج رکھے ہیں، انہیں عزت کے ممبروں پر بٹھایا ہے، یہ بلند شانیں عطا کی ہیں۔ نبی نے فرمایا خود اندازہ لا، اتنی ساری انہوں نے محنت کی کہ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اگر ان کے یہ حال ہے والدین کا، اللہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، بس یہ محنت کر کے دس دیر بس ایک اس راستے پر نیکی کے راہ پر چلایا انہوں نے اپنے بچوں کو۔ تو فرمایا جو خود بچہ چلا ہے اور حافظ قرآن بنا ہے، عالم دین بنا ہے، اس کا پھر مقام کا اندازہ لانا وہ کہاں ہوگا، اگر اس کے والدین ہی آئے تو اس کے مقام کا سنیں، نبی نے وہ بھی بتایا اس کا مقام کا ہے۔ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں جائیں گے نا تو ہر آدمی جب ایسی بھی جاندے ہیں نا جنہا کسی پروگرام میں چاہتا ہے کیڑی سیٹ میری کیڑی میری، وہ میں کتنے بیٹھا، یا اللہ میرے کیڑی جگہ، اللہ پاک فرمایا اچھا تو حافظ قرآن ہے، بڑی محبت کے ساتھ تو میری کتاب پڑھا کرتا تھا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ میری کتاب کی تو تلاوت کرتا۔ آج تیری منزل کا تعین ہم نہیں کریں گے تو خود ہی کرے گا۔ کیسا کر؟ اسی محبت کے ساتھ میری کتاب کی تلاوت کر جس محبت کے ساتھ تو دنیا میں کرتا رہا ہے۔ لطف آ جاتا تھا نا الحمدللہ میں تراویح، یقین کریں لطف آتا تھا، مزہ آ جاتا تھا جب حفاظ قرآن پاک پڑھتے تھے نماز تراویح میں تو دل خوش ہو جاتا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا اب پڑھ، جب ایک آیت مکمل ہوگی تو ایک درجہ تیرا ہم جنت میں بلند کریں گے، پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، جہاں تو اب تیری مرضی ہے تو بس کہاں کرنا چاہتا ہے، جہاں تو سٹاپ کرے گا نا وہی جنت تیرے لیے ہے۔ جہاں تو مرضی، جہاں بھی قرآن پاک پڑھنا سٹاپ کر دے گا نا بس تیری منزل وہی ہے۔ فرمایا اندازہ لگائیں 6000 سے زائد قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اب وہ جو پڑھ 6000 جو وہاں تیری منزل ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے اتنے کلیاں تو بیٹھے اتھے، یہ نہیں فرمایا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے خاندان کے مختلف حدیث میں اس کی مختلف تعداد ہے، ان کی مختلف تعداد ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیو نو بھی، ماں نو بھی، بہناں نو بھی، پراواں نو بھی، دادے نو، دادی نو بھی، چاچے بابے جڑے تیرے خاندان دے بندے ایسے نا جنہاں تو پسند کردا ہے نال انہاں نو لے جا، ان کو بھی ساتھ لے جا۔ میرے بھائی اگر ایک خاندان میں حافظ ہو، عالم ہو، تو کتنوں کو وہ جنت میں اللہ یہ نہیں کرے کہ تو تھلے آ، چونکہ تیری ساری برادری تھلے ہے، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، فرمایا جس انسان نے ایمان لایا اور ان کی اولادیں پھر اپنے ماں باپ کے ایمان والے راستے، نیکی والے راستے پر چلیں، ہم ان کو جنت میں اکٹھا رکھیں گے۔ اب صورتیں دو ہی ہیں، صورتیں دو ہی ہیں، اللہ نیچے نہیں کرے گا کسی کو، یا ماں باپ کی نیکیاں زیادہ اولاد کی کم، یا اولاد کی نیکیاں زیادہ ماں باپ کی زیادہ، یعنی ماں باپ کی کم، یہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ماں باپ کی نیکیاں زیادہ ہوئیں لیکن اولاد اپنے ماں باپ کے راستے پر، نیکی والے راستے پر چلتی رہے، فرمایا اس اولاد کو ہم ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب ماں باپ کی نیکی کام آئے گی اولاد کے، لیکن اگر اس کا دوسرا سائڈ ہو کہ ماں باپ کی نیکیاں کم لیکن اولاد کی نیکیاں زیادہ، تو اب اس حافظ قرآن یا عالم دین یا صالح انسان کی نیکیاں ماں باپ کے کام آئیں گی۔ سورہ رات پڑھی آپ سامنے، یہ قرآن پاک کی آیت، آج رات ہم ان کو آپس میں اولاد دیں گے۔
اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں نیکی کا ماحول بنائیں، ٹھیک ہے؟ کبھی اولاد کی وجہ سے ماں باپ کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور کبھی ماں باپ کی وجہ سے اولاد کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن جو شرط وہی ہے جو چلے اس راستے پر، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، ذریت نے، اولاد نے اس نیکی والے راستے کو اڈاپٹ کیا۔ پھر اگر صبح بھی اٹھے تو دنیا، تو راتی بھی ستے تو دنیا، چاہے پیسے کمانا تو پیسے کمانا، تو اولاد جائے جہنم میں، جو کچھ مرضی کرے، ڈرگ بیچے، جو مرضی کرے پھرے، خاسرت دنیا والآخرہ، یاد رکھے۔ وہ پچھتاوا بندہ ہوندا، ہر بندہ پچھتاوا مر دیا، اوئے ایسے پیچھے مڑ کے تکتا نا، او یار ساری زندگی میں جنہ کما، جنہوں نے میں راضی کردا وہ تو راضی ہوئے کوئی نہیں، وہ تو راضی ہوئی کوئی نہیں، تو میں کہڑے کام لگا رہا؟ میرے بھائی ابھی وقت ہے، بالکل میں عرض کر رہا ہوں، بالکل میں نے کبھی منع نہیں کیا دنیا کے مال نہ کماؤ، پیسہ نہ کماؤ، لیکن سب کچھ اس کو نہ سمجھو، کچھ اپنی قبر قیامت کی بھی تیاری کرو، کچھ اپنی اولادوں پر بھی توجہ دو، کچھ اپنی ذات کے لیے بھی کرو، تقسیم کرو نا، کچھ اپنی ذات کے لیے رکھو ٹائم، کچھ اپنی بیوی بچوں کے لیے کر لو، کرو سب سارے۔ میں کبھی نہیں، الحمدللہ میں کبھی بھی نہیں آپ دکھا سکتے، الحمدللہ میں ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر بھی ہوتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو منع کیا دنیا کے کام نہیں کرنے یا دنیا کے پیسہ نہیں کمانا، بھائی کماؤ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بیلنس رکھیں، بیلنس رکھیں، آپ نے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں نیکی کے حوالے سے، قبر کے، جو وہ ڈیفینیٹ چیز ہے بھائی، وہ ڈیفینیٹ ہے، جانا ہے دنیا، چھوڑنی ہے، تو جدھر جانا اس کی بھی تو کچھ کرے نا، تھوڑا بہت اس کا بھی کچھ کرے، کچھ اس کا کر لیں، کچھ دنیا کا کر لیں، بیلنس رکھیں سارے معاملات میں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے کام چلتے رہیں گے۔ اور اپنی اولادوں پر خصوصاً توجہ دیں، اپنے اولادوں کی تعلیم یا جناب پراپرٹیاں یا بینک بیلنس بھرنے کے بجائے ان کو صحیح مسلمان بنائیں، نیکی کے راہ پر چلائیں۔ یاد رکھیں، یہ جڑا وقت ہوتا نا جس ویلے انہوں نے صحیح کرن دا، اس ویلے سے کر دے نہیں، تو جس ویلے اب تک کئی ایک دو کیس نہیں ہے، مجھے کئی مائیں فون کرتی ہیں، باپ فون کرتی ہیں، مولوی صاحب ساڈے بچہ بڑا بگڑ گیا، تواڈے کول اسی داخل کرائیے، میں عمر کتنی 17 سال 18 سال، میں نہیں، ان کا ہی رکھو، اون نہیں، اون میرا دماغ خراب ہے تو سدا تو آنوں کہ میں جن لے کے اپنے کول بٹھا کے تو مینوں بھی صحیح ہو، جس وقت ٹائم سی نا اس وقت تسی پایا نہیں، تو ہن 16 17 سال کا بگڑا تو ہن میں کچھ نہیں کر سکتا، ہن بس دعائیں کرو کہ آپ ہی کدھر سیدھا ہو جائے، 18 19 سالاں دا نہیں بھی صحیح ہوندے، یہ ہن آپ ہی اس دے مقدر جو ایدا ہوئے گا، ورنہ اسی رہے گا۔ بچے کو صحیح کرنے کی ایج پیدائش سے لے کر 4-5 سال، زیادہ سے زیادہ 7-8 سال، اس تو بعد بچہ صحیح نہیں ہوتا، اس تو بعد اپنا رسا آپ ہی بنا لینا۔ بچوں کو بچپن میں نیکی کی راہ پر چلائیں، بچپن شروع ہی سے ان کو خود بھی دیندار اور بچوں کو بھی دین پر چلنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے جناب قرآن پاک، جس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، دنیا میں بھی برکتیں ہیں، قیامت کے دن میں اگر دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی برکتیں ہم اپنے آنکھوں کے سامنے ڈے نائٹ دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اتنے تو اور موجہ ہو گیا۔ بس بشار دیکھیے کہ سچے دل کے ساتھ اس پر عمل کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی قرآن پاک پڑھنے والے پڑھتے ہیں، قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ علماء نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، پھر وہ یہ پڑھ دیتے ہیں بچہ عمل بھی تو کرنا ہے اس پر، قرآن کہتے ہیں پڑھ تو رہا مجھے پر اس پر عمل بھی تو کرنا۔ آخری بات، بعض لوگوں نے بڑا اعزاز ہے جناب تجوید دا، تجوید ہے امام غزالی، میں اپنے طرف سے بات نہیں کر رہا، امام غزالی نے بھی لکھا ہے کسی بھی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا منع ہے، قرآن پاک صحیح آنا چاہیے
اور اس کو بالکل اچھے جو اتنے جانا ہے یہ کہا جی بندہ پورے برطانیہ پھرتا مختلف آفنا پیچھے تراویح پڑھتا میں کیا ہوں اسے ایک پر اطمینان نہیں ہے. آواز کا چسکا ہے نا. آواز کے لیے اگر آپ کسی حافظ کو سنو گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. آپ اپنے نفس کے لیے گئے آپ کے کرنا آپ کے کانوں کی لذت کے لیے آپ جاتے ہو ادھر ادھر پھرتے ہو. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بس مناسب قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو حد تو زیادہ تجوید ہے نا علماء نے اس سے بھی منع کیا ہے. اسی طرح حد تو زیادہ صرف نہ ہو حد تو زیادہ کوئی بھی علم تمام علماء نے منع کیا تھا. نارمل نیچرل رہو جو نیچرل جو باقی معاملات میں جیسے ہم نیچرل رہتے ہیں قرآن کے معاملے میں بھی ایسے رہو. اللہ پاک ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے.